انسان یہ اللہ کریم کا سب سے عظیم شاہکار ہے، سب سے خوبصورت تخلیق، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم اور محترم بنایا ہے، اور یہ اس کی عزت اور اس کا احترام اور اس کی توقیر یہ کسی الیکشن یا سلیکشن سے اس کو نہیں ملا، بلکہ پیدائشی طور پر اللہ رب العزت نے اسے یہ کرامت اور یہ عزت بخشی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، بنو آدم کو سب سے زیادہ معزز اور مکرم بنایا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے نا کہ 18,000 مخلوقات ہیں تقریباً اس دنیا میں، لیکن تمام مخلوق کو دیکھیے، کوئی زمین پہ گھسٹ کے چلتا ہے، کوئی 4 پیروں کے بل چلتا ہے، یعنی تمام جانوروں کے سر نیچے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے کھڑا قد عطا فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ میرے اس شاہکار کا سر ہمیشہ اونچا رہے۔ تو اس انسان کو اللہ نے پیدائشی طور پر مشرف فرمایا، مکرم فرمایا، اور اس کو عزتیں دیں۔ لیکن پھر کہتے ہیں نا، اللہ کا یہ کہتے ہیں جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور سائنس بڑھتا جا رہا ہے، آپ غور کیجئے کہ 1400 صدیاں پہلے جو اللہ نے اپنے پاک قرآن میں اعلان فرمایا تھا، آج وہ سارا قرآن کا ایک ایک فرمان، قرآن کی ایک ایک آیت حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ نے بہت پہلے اعلان فرمایا تھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت عطا فرمائی ہے، سب سے بہترین اور خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، اس کو احسن تقویم عطا کیا ہے ہم نے۔ لیکن انسان جب گرنے پہ آتا ہے اور انسان کو جو ہم اس کی پستی کی طرف لوٹاتے ہیں، تو دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ہم کل انعام بل ہم اضل، کہ یہ انسان ایک جانور بن جایا کرتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جایا کرتا ہے۔ آج اللہ کا یہ فرمان بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ سوچئے جب انسان اسلام کی نعمت سے محروم ہوتا ہے اور اسلام سے وہ اپنے آپ کو دور کرتا ہے، بیزار کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابھی جاپان سے ایک خبر آ رہی ہے، آپ سوشل میڈیا اگر چلاتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، تمام جگہوں پر آپ دیکھیے، یہ خبر بالکل آگ کی طرح جو ہے پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف گردش کر رہی ہے۔ جاپان کا ایک شخص ہے جس کا نام ٹوکو تھا۔ یہ ٹوکو نا، کہتے ہیں ہر کسی کی بچپن میں ایک خواہش ہوتی ہے، ہر کسی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو کر کے یہ بنوں گا، وہ بنوں گا، میں کامیاب تاجر بنوں گا، میں بزنس مین بنوں گا، ٹیچر بنوں گا، استاذ بنوں گا، عالم بنوں گا، مفتی بنوں گا۔ ہر کسی کی کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے، بڑا انسان بننے کی، کامیاب بننے کی، ہر کسی کے کچھ نہ کچھ خواب ہوتے ہیں۔ اس کا خواب تھا کہ میں جانور بنوں۔ شاید اس کو اپنی انسانی صورت پسند نہیں آ رہی تھی، یہ اپنی انسانی شکل و صورت سے بڑا نالا تھا، تو اس کی خواہش تھی کہ یہ ایک جانور بنے، اور پھر اس نے بہت سارے پیسے اکٹھا کیے، بہت ساری دولت اکٹھا کی، اور آج تقریباً $22,000 تقریباً اگر اس کو پیسے میں کنورٹ کریں تو 50-60 لاکھ روپے تقریباً بن جاتے ہیں۔ 50-60 لاکھ روپے اس نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے پہ لگا دی، اور اس کی خواہش بھی کیا تھی؟ آپ دیکھیے کہ انسان جب گرنے پہ آتا ہے تو کس قدر وہ گر جاتا ہے، اور ترقی کے نام پر وہ کتنی پستی اور تنزلی میں چلا جاتا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ میں جانور بنوں، اور پھر اس نے سوچا کہ کون سا جانور بنوں، تو اس کے دل میں خیال ہے کہ میں ایک کتا بن جاتا ہوں، اور اس نے $22,000 اپنی اس ادنا سی خواہش پہ لگا دی، یعنی کہ انسان تقریباً 50-60 لاکھ روپے خرچ کر کے کتا بن گیا۔ کہتے ہیں پہلی دفعہ اس شخص نے کئی سالوں کے بعد ابھی یہ عوام کے بیچ آیا ہے، اور اس نے اپنی ویڈیو یہ ایک پارک میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور بالکل اس کی شکل و صورت، اس نے یہ جو اصل میں ایک لباس ہے، ایک کاسٹیوم ہے جو اس نے تیار کروایا، تقریباً 14,000 ملین کا ایک یہ لباس بنا ہے جو کتے جیسا پورا بھیس ہے، اور اس میں اس نے ظاہر سی بات ہے اس لباس کو پہننے کی اور پھر کتوں جیسے چلنے کی اس نے پریکٹس وغیرہ کی ہوگی، مشق کی ہوگی۔ اب یہ اس لباس میں آ گیا ہے اور بالکل کتے جیسی اس کی شکل و صورت ہو گئی ہے، اور یہ کتا بن کر کے پہلی بار عوام کے بیچ آیا ہے۔ یہ خبر آپ کہیں بھی اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، بہت سارے یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پہ بھی لوگوں نے اس کو چلایا ہے۔ کہتے ہیں اس کے پاس بہت سارے جو اصلی کتے، اوریجنل کتے تھے، وہ آئے تو اس کو پہلے دیکھ کر کے تو ڈرے، لیکن پھر اس سے مانوس ہو گئے۔ یہ اس میں الٹ پلٹ بھی کر رہا ہے، لوٹ پوٹ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس کی ساری حرکتیں دکھائی گئی۔ اس نے یہ ویڈیو اپنا بنا کر کے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ڈالا ہے، اس پہ بہت سارے ویوز وغیرہ آئے ہیں۔ تو اب دیکھیے میں کہتا ہوں کہ انسان جب اسلام سے بیزار ہوتا ہے اور اسلام کی نعمت سے محروم ہوتا ہے اور وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا ہے، تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے
کہ وہ انسان سے کتا بھی بننے پہ فخر کرتا ہے اور ہزاروں کروڑوں خرچ کر کے بھی وہ ایک جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کا یہ فرمان آج صادق آ رہا ہے، ہم کل انعام بل ہم اضل، یہ انسان جب گرتا ہے تو جانور ہو جاتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری یہ نئی نسل، ہمارا مسلمان، ہماری نوجوان نسل جو آج یورپ دنیا کو، جاپان جیسے مغرب دنیا کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتی ہے اور ان کی ترقیوں کو بڑی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کی ترقی سے مرعوب ہو کر کے اپنے آپ کو کوستی اور کہتی ہے کہ یار اسلام ہمیں تو کچھ نہیں کرنے دے رہا ہے اور ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم تو جہاں کے تھے وہیں رہ گئے، اور پھر ان کی ترقیوں کو رشک بھری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہی جاپان ہے جہاں سے یہ خبر آ رہی ہے، جہاں پر آج بہت سارے بوڑھے بزرگ حکومت کے اوپر بوجھ بنے لیٹے ہوئے ہیں، جن کی اولاد نے انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال رکھا ہے اور ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ حکومت نے ایک تھوڑی سی ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اتنا خیال کیا ہے کہ ان کے لیے روبوٹ بنا دیا ہے، جو ان کے بچوں کی جگہ پہ وہ روبوٹ جا کر کے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کا دل بہلاتے ہیں۔ آج یہ جاپان کی ترقی کی یہ حالت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس چیز کا نام ترقی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دینا اور اپنے بزرگوں کو گھر سے نکال کر کے، جو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں ان کو نکال کر کے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دینا اور ان کی خبر گیری تک نہ کرنا، اور انسان ترقی کے نام پر انسان سے بیزار ہو کر کے وہ جانور اور کتا تک بننے لے جائے، اگر ان تمام چیزوں کا نام ترقی ہے تو تمہیں یہ ترقی مبارک ہو۔ ہمارے لیے ہمارے اسلام کی قدامت ہی اچھی ہے اور الحمدللہ ہمیں مسلمان ہونے پر گرو ہے، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہمیں اللہ کریم نے اسلام جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں انسان یعنی کہ اشرف المخلوقات، اور اللہ نے ہمیں اپنا سب سے عظیم شاہکار بنایا ہے۔